جی کریں سوال. میرے دو سوال ہیں. ایک تو آپ نے کمیونسٹ کی بات کی, دوسرا آپ کے بیان آپ اس پہ سوال کریں زیادہ اچھا. جی تو مجھ سے میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ہم نے ایک سنا ہے قصہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا. جب وہ امام مالک سے ملنے آتے ہیں تو امام مالک در سے دورہ حدیث کروا رہے ہوتے ہیں, اور وہ امام شافعی بیٹھ جاتے ہیں نا, اپنے ہاتھ پہ لکھتے ہیں وہ حدیثیں. تو وہ جب سارے اٹھ جاتے ہیں پھر امام مالک ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ نے یہ کیا لکھ رہے تھے, آپ کے پاس پین اور کاغذ تو نہیں تھا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے ساری حدیثیں یاد ہیں. تو جیسے کہ آپ نے یادداشت کی بات کی کہ سارے ذہین ہوتے ہیں یا تو پاگل ہوتے ہیں یا تو سارے ذہین ہوتے ہیں, تو ہمارے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہے؟ مطلب امام شافعی نے 100 حدیثیں سنی اور ان کو یاد ہو گئی, تو ہم جب علماء سے پوچھتے ہیں تو وہ جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ ان کے علم کی چاہ تھی. آج بھی اتنے طالب علم ہیں جن کو علم کی چاہ ہے, ان کو یاد کیوں نہیں ہوتا؟ آپ کا نام؟ محمد. ماشاء اللہ. کیا کرتے ہیں آپ؟ آپ بھی آئی ٹی میں ہیں؟ اچھا ماشاء اللہ, فائنل ایئر میں آئی ٹی میں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, آپ نے حفظ کیا ہے. بھائی محمد سوال یہ کر رہے ہیں کہ آپ نے کہا یہ بندہ پاگل ہوتا ہے اور یا ذہین ہوتا ہے, درمیان والی کوئی چیز نہیں ہے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو 100 حدیثیں فوراً امام مالک سے سن کے یاد ہو گئی تھی, تو ہمیں ایسی یاد کیوں نہیں ہوتی؟ ہم نے مولویوں سے پوچھا, وہ کہتے ہیں امام شافعی کو علم کی چاہ تھی. یہی سوال ہے. اگر بات یہی ہے تو یہ بھی میری تائید کی ہے. کیوں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دماغ کی صلاحیتوں کو اتنا جانچ لیا تھا کہ میں یوں یاد کر سکتا ہوں. ہم نے نہیں جانچا, ہم نے یوں پیمانہ نہیں رکھا. دیکھو میری بائک 130 پہ چل سکتی ہے لیکن میں اسے 40 پہ چلا کے بیٹھا ہوں, تو بھائی میرا دماغ بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح چل سکتا ہے. امام شافعی کا 1.25 کلو اور میرا 1.25 کلو نہیں ہے. اللہ نے برابر کا دماغ ہمیں دیا ہے. اس نے صلاحیتوں کی اسپیڈ کے میٹر گھما کے دیکھ لیا تھا, ہم نے نہیں گھمایا. بس مسئلہ یہ. ہم آج بھی یاد کر سکتے ہیں, ہم تھوڑا آگے نکلیں, ہم خود اعتمادی لے کر آئیں. دیکھو بھائی کہتے ہیں میں حافظ قرآن ہوں, 6666 کم و بیش آیات ان کو یاد ہیں, 114 صورتیں ان کو یاد ہیں, 540 رکوع یاد ہیں, 7 منازل یاد ہیں, 30 پارے یاد ہیں. تو اتنے زیادہ زبر زیر کی غلطی بھی حافظ نہیں کرتے, اس میں اتنا بھی احتیاط ہوتا ہے. تو ان کو کتابیں یاد کیوں نہیں ہوتی؟ تو ان کے واسطے سے آپ سب کو بھی اور ہمیں بھی اور ہمارے ویورز اور ان سب کو میں کہتا ہوں کہ ہمیں بھی اپنے دماغ کی صلاحیتیں آگے چلانی چاہیے. امام شافعی پہ ٹھیک ہے اللہ کا کرم ہے, لیکن ہم چلنا چاہیں تو ہم چل سکتے ہیں. اب پتہ ہے ہمیں یاد کیوں نہیں ہوتا؟ یہ جو بھائی نے بات کی اس حصے کا جواب بھی سنیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کا خود جواب دیتے ہیں کہ میری ذہانت کیسے بنی. امام شافعی فرماتے ہیں کہ شروع میں نے اپنے آپ کو کن ذہن سمجھا ہوا تھا, پھر میں نے اپنے استاذوں سے یہ بات پوچھی. امام شافعی ایک شعر میں کہتے ہیں اس لفظ کو, کہتے ہیں شکوت الی وقیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی فإن العلم نور من الہی ونور اللہ لا یعطی لعاصی. میں نے اپنے استاذ وکیع ابن جراح سے پوچھا رحمہ اللہ. امام شافعی کہتے ہیں یہ امام ونیفہ کے شاگرد ہیں وکیع ابن جراح جو امام شافعی کے استاذ ہیں. میں نے ان سے پوچھا الی سوء حفظی, میرا حافظہ قوی نہیں ہے, میری ووکیبلری کا مسئلہ ہے, میرے مائنڈ کی, میرے دماغ کے, میرے حافظے کا مسئلہ ہے, مجھے کچھ ذخیرہ الفاظ چاہیے, میرا دماغ کمزور ہے. فاوصانی الی ترک المعاصی, اس نے مجھے دوائی دی. کون سی؟ الی ترک المعاصی کی دوا یہ ہے کہ تو گناہوں کو چھوڑ دے, اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دے. مجھے نسخہ دیا, مجھے وصیت کی, نصیحت کی. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. تو پھر فرمایا فإن العلم نور من الہی, یہ جو علم ہے یہ اللہ کے نوروں میں سے ایک نور ہے. ونور اللہ لا یعطی لعاصی, اور اللہ یہ نور کسی گناہگار کو نہیں دیتا. اگر ہماری دماغی صلاحیتیں تیز بھی ہو جائیں تو کوئی گناہ, بد نظری, کوئی موبائل پہ دیکھ کے کوئی ادھر ادھر کسی حسینہ جمیلہ کے چکر میں ہم نے خود کو اس حد تک اس پتلی گلی میں گھسا لیا ہے کہ دماغ میں پھر یاد نہیں رہتا, پھر بھول جاتی ہے چیز. تو اس لیے ہماری یہ صلاحیتیں کم ہیں. اگر ہم گناہ کو چھوڑ دیں تو انشاءاللہ صلاحیتیں بڑھ جائیں گی. نیکسٹ. جی 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 صاحب, ہم جب وہ ابھی آپ نے کہا کہ ہماری یہاں بد نظری ہو جاتی ہے, پھر ہم سے زیادہ بد نظری تو وہ گورے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم کسی سے کہتے ہیں کہ بھائی کمیونسٹی ہم سے سوال کرتے ہیں, ظاہر ہے یونیورسٹی پڑھتے ہیں تو وہ ملتے ہیں. ہاں, وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم مسلمان ہیں نا, ہم زیادہ اللہ کے نزدیک ہیں,
تو ہم دنیا کے حیثیت سے دیکھا جائے کہ ان کے ملک بھی صاف، ان کی گلیاں صاف، ان کا اٹھنا بیٹھنا رہن سہن سب کچھ بہت اچھا. ہم جو جنتی ہیں، جو ہماری لگژری لائف ہوگی، ہمارا یہ ہے کہ بھائی مطلب وہ ایک ایگزامپل دیتے ہیں، کچروں میں پڑے ہوئے ہیں اور دنیا کے اندر یہ ہماری عزت ہے کہ مسلمان تو آج ذلیل ہے نا دنیا میں. تو کریں ہم کیوں نہیں ہیں؟ اگر اس کی وجہ یہ ہے کہ ہاں ہم اگر کسی عالم سے پوچھتے ہیں کہ بھائی ہم پیچھے کیوں ہیں اور گورے آگے کیوں ہیں، حالانکہ گناہ گاری میں وہ زیادہ آگے ہیں نا، بد نظری میں وہ زیادہ آگے ہیں، تو وہ آگے کیوں ہیں دنیا میں، وہ باعزت کیوں ہیں اور ہم پیچھے کیوں ہیں؟ تو عالم ہاں وہ زیادہ ہے. تو عالم کہتے ہیں کہ بھائی ہم جو ہے وہ ہم نے دین کو چھوڑ دیا ہے، اس لیے اللہ پاک نے ہمیں یہ ہاں. بھائی محمد کا سوال بہت اچھا ہے، اور یقین مانے یہ سوال ہو رہا تھا اور اللہ پاک جل شانہ میرے دماغ میں جواب ڈال رہے تھے. اس کا جواب حدیث پاک میں. بھائی کہہ رہے ہیں اگر گناہ گاری سے دین ذہنیت کم ہوتی ہے تو گوروں کی ذہنیت ہم سے زیادہ کیوں ہے؟ وہ تو یقیناً ہم سے زیادہ اللہ کے نافرمان ہے. اس کا جواب حدیث پاک میں ہے. رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا مؤمن کے لیے آزمائش کے طور پہ بطور جیل، بطور قید خانہ ہے، اور کافر کے لیے دنیا جنت ہے. تو وہ کافر ہے، اس کی صرف دنیا ہے. تو اسی لیے اللہ جل شانہ نے اس کو دماغ دیا ہے، اور اس کی گناہ کی وجہ سے اس کے دماغ پہ اثر نہیں آ رہا. اثر دنیا کے لحاظ تک ہے، دنیا کے لحاظ سے اس کا دماغ چل رہا ہے. آخرت میں اگر عقل مند ہوتا تو اللہ کو سوچ نہ لیتا. آخرت کے لحاظ سے وہ بدھو ہے، آخرت کے لحاظ سے اسٹوپٹ ہے، آخرت کے لحاظ سے وہ زیرو ہے، لیکن دنیا کے لحاظ سے اونچا ہے. کیوں؟ انہیں آخرت میں جنت نہیں ملنی. دنیا میں جو کرنا ہے کرو، تمہیں دنیا ہی جنت ہے، آخرت میں تمہارا عذاب ہے. اور ہم دنیا میں ہیں تو ہمارے لیے دنیا بطور قید خانہ ہے. اسی وجہ سے ہم اچھائی کریں گے تو بھی اس کا اثر آئے گا، برائی کریں گے تو بھی اس کا اثر آئے گا. ٹھیک ہے، چلو کوئی اور آ جائیے. دعا کرتے وقت وسیلہ مانگنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یا اللہ کا جو ولی ہو، اس کے بارے میں؟ تو دعا کرنے کی دو ترتیبیں ہیں. نمبر 1، وسیلے کے ساتھ دعا مانگیں. اے اللہ مجھے پیغمبر کے وسیلے سے چیز عطا فرما دے، ولی کے وسیلے سے عطا فرما دے، نبی کے وسیلے سے، صحابی کے، اہل بیت کے وسیلے سے. تو یہ جائز ہے. دوسرا طریقہ بغیر وسیلے کے، اے اللہ تو مجھے خود عطا فرما دے، تو بھی جائز ہے. وسیلہ دیں تو بھی ٹھیک ہے، نہ دیں تو بھی ٹھیک ہے، لیکن وسیلے کے ساتھ دعا زیادہ بہتر ہے. کیوں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ہم وسیلہ پیش کریں گے کہ اے میرے مولا ہمیں حضور کے وسیلے سے یہ چیز دے دے، تو اس بارے میں قرآن کریم کی ایک آیت ہے، سورت نمبر 2 سورۃ البقرہ، آیت نمبر 89 یہ 10ویں رکوع میں ہے سورۃ البقرہ کے پہلے پارے میں. رب العزت فرماتے ہیں وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. فرمایا کہ جو پچھلی امتوں کے لوگ تھے، اگر ان کو کافروں سے جہاد لڑنا پڑتا، قتال کرنا ہوتا، جنگ ہو جاتی، لڑائی کی نوبت آتی، تو تورات، زبور، انجیل اور صحائف کے ماننے والے حضور علیہ السلام کا وسیلہ دیتے، اللہ انہیں فتح عطا فرماتے. تو اس کا مطلب ہے کہ وسیلہ دینا جائز ہے، آپ وسیلہ دے سکتے ہیں. رسول اللہ کی دنیاوی زندگی میں بھی صحابہ وسیلہ دے کر مانگتے تھے، بعد میں ہو تب بھی جائز ہے، کوئی نہیں مسئلہ. بلکہ نبی تو نبی کے علاوہ بھی وسیلہ جائز ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی صحیح حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے. ایک مرتبہ بارش نہیں ہوئی تو حضرت عباس کا وسیلہ حضرت عمر نے لفظوں سے دیا کہ اے میرے مولا ہم پہلے آپ کے نبی کا وسیلہ دیتے تھے، آپ بارش برسا دیتے، اب ہم میں نبی پاک کے چچا موجود ہیں، ان کے وسیلے سے بارش دے دے. کہتے ہیں بارش آ گئی. اس سے دو باتیں ثابت ہوئی. نمبر 1، حضرت عمر نے بارش مانگی ہے دنیا والوں کے لیے، تو اس لیے دنیا والے کا وسیلہ دیا. دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ حضرت عمر نے حضور کا وسیلہ بھی جائز مانا اور حضور پاک کے علاوہ بھی وسیلہ جائز مانا. ورنہ لوگ سمجھتے صرف حضور کا جائز ہے. تو حضرت عباس کا بھی مانگا کہ ان کا حضور پاک علیہ السلام سے رشتہ داری کا تعلق ہے، تو وسیلہ بھی جائز ہے اور یہ دعا بھی جائز ہے. آ جائیں، میں کہہ رہا ہوں یہیں سے سوال چلو کریں. سر آپ نے ایکسپرٹ کہا تھا کہ کسی ہر چیز کا کوئی نہ کوئی ایکسپرٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بات تو ہم مانتے ہیں کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی ایکسپرٹ ہوتا ہے. یعنی وہ بات ہوتی ہے دنیاوی معاملے میں، ایکوائر نالج میں. ایکوائر نالج میں تو ہر کوئی ایکسپرٹ ڈھونڈتا ہے کیونکہ وہ ایکوائر نالج ہے.
اور جو ریویل نالج ہوتی ہے جیسے وحی کا علم، اس میں وہ تو اللہ تعالیٰ نے آسان کر کے دیا ہے نا، وہ خود کہا کہ ہم نے دین آپ کے لیے آسان کر دیا ہے، ہدایت کا راستہ یہی ہے، چاہے شکر گزاری کی روش اختیار کرو چاہے نا شکر کی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایکوائر نالج میں تو ایکسپرٹ کسی کو بھی لے سکتے ہیں، لیکن یہ جو ریویل نالج ہے اس میں سب سے زیادہ ایکسپرٹ تو ہمارے ہاں قرآن اور حدیث ہے، اس سے زیادہ تو ایکسپرٹ کوئی نہیں ہے آج تک صحابہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں. تو ہم یہ اس سے بھی زیادہ کیا ہم ان جو ہمارے مولوی حضرات ہیں یا عالم حضرات ہیں ان کو مانیں یا قرآن اور حدیث کو اگر ہمیں سمجھ آتی ہے تو ڈائریکٹ فالو کریں؟ بہت اچھا سوال ہے، بہت اچھا سوال ہے. آپ کے اس طرح کے سوالات آئیں گے نا تو میں جواب بھی آپ کو بہت اچھے عرض. میں اب بھائی کا سوال تھوڑا سا آپ کو آسان لفظوں میں کہتا ہوں، میں اگر آپ کی ترجمانی ٹھیک کروں تو آپ ہاں کہنا ورنہ پھر مجھے ٹوک دینا. بھائی کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو دنیاوی علوم ہے، دنیاوی علوم میں تو اختلاف مانا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، دو رائے ہو سکتے ہیں، ایکسپرٹ نہیں ہے، زیادہ ماہر ہے کم ماہر ہے. لیکن دینی علوم جو وحی الہی ہے اس میں ماہر نہ ماہر کی کیا بات ہے، وہ تو آسان ہے، وہ تو فیصلہ ہو چکا ہے. یہی فرمانا چاہ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ دینی علوم واقعی آسان ہے، لیکن کیا آسان ہے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ تو قرآن سے نصیحت پکڑیں اس لیے آسان ہے، قرآن کے ماہر بن کے بتائیں یہ بھی آسان ہے. تو نصیحت کے لیے آسان ہے، ماہر بننے کے لیے بہت مشکلات آپ کو گزرنے پڑیں گے. وہ مشکلات کیا ہوں گے آؤ میں بتاتا ہوں. ایک لفظ ہے، اس کے دو مطلب ہوتے ہیں، کون سا مطلب لیا جائے؟ کون سا لیا جائے؟ قرآن کریم میں بھی ایسے کئی الفاظ موجود ہیں جن کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. کون سا مطلب؟ مثلا مثال دیتا ہوں، یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، سورۃ نمبر 2 سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2. رب کائنات نے فرمایا کہ جس عورت کو طلاق ہو جائے وہ 3 قروء عدت گزارے. قروء کا معنی ہوتا ہے طہر یعنی عورت کی پاکیزگی کے دن. قروء کا معنی ہوتا ہے حیض یعنی ڈیز آف دا مینسز، عورت کے وہ دن جن دنوں میں نماز نہیں پڑھتی. تو اب بتائیں عورت 3 قروء عدت گزارے یعنی حیض کے دنوں میں یا 3 طہر عدت گزارے پاکی کے دنوں میں؟ اب فیصلہ کریں. ہے تو وہی کا علم. اب جب عربی زبان میں اس کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں تو اب وہ کیا معنی ہے، اس کا کیا مطلب ہے، وہ یہ کون بتائے گا؟ یہ پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ اور پیغمبر کی اہل بیت بتائیں گے کہ ہم نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا سمجھا. ٹھیک ہے، یا وہاں سے مل جائے تو ٹھیک ہے، نہیں ملے گا پھر ہم دونوں طرف سے دلائل دیکھیں گے کہ اگر حیض مانا لیں تو کیا نقصان اور کیا فائدہ، اور طور مانا لیں تو دین کے کس بات پہ عمل ہوتا ہے، کس سے چھوٹتا ہے. تو دونوں طرف سے دلائل ہوں گے. اسی طرح اختلاف حضور علیہ السلام کے زمانے میں بھی ہو گیا. صحیح بخاری کی صحیح حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام توجہ رکھنا، لسن. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یصلین احدکم العصر الا فی بنی قریظہ. میرے صحابہ میں بنو قریظہ جا رہا ہوں، تم فوراً میرے پیچھے آؤ. بنی قریظہ پہنچ کے میرے ساتھ نماز عصر پڑھو فوراً. صحابہ کرام چل پڑے. فادرک بعضهم الطریق العصر. بعض صحابہ کرام کہتے ہیں جب ہم درمیانے راستے میں تھے عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا. آدھوں نے کہا بھی پڑھو، پہنچتے پہنچتے نماز نکل جائے گی، اور آدھوں کہنے لا نصلی حتی ناتی، ہم کیوں پڑھے، حضور نے فرمایا تو ادھر آ کر پڑھو. تو جو کہہ رہے تھے پڑھو، ان کی دلیل یہ تھی کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جلدی آنے کا ضرور فرمایا، لیکن یہ تو نہیں فرمایا تھا کہ تمہیں اتنی دیر ہو جائے کہ نماز قضا نماز ہی چھوڑ دو، لہٰذا میں نماز نہیں چھوڑتا، ہم نماز پڑھیں گے. اور جو کہہ رہے تھے ادھر جا کے پڑھیں گے، ان کی دلیل تھی کہ جب حضور نے کہا یہی ہے کہ ادھر آؤ تو ہم کیوں ادھر پڑھیں. اب یہ دونوں حضور پاک کے پاس پہنچے، آدھے نے پڑھا مجمع نے اور آدھے مجمع نے نہیں پڑھا. فلم یؤنف واحدا منہما. حضرت امام بخاری صحیح حدیث لائے ہیں، فرمایا حضور پاک نے فرمایا دونوں ٹھیک ہو. اب گنجائش ملتی تھی نا، اسپیس ملتا تھا، تو حضور نے دونوں کو ٹھیک کہا. تو یہی دین کے مسئلے میں اگر اختلاف آ جائے تو پھر دوسرے پر کفر کا فتویٰ نہ دیں. گنجائش ملتی ہو تو امام ونیفہ بھی ٹھیک ہے اور امام شافعی رحمہ اللہ بھی ٹھیک ہے، تو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے. ہاں جہاں 100% مسئلہ واضح ہے قرآن کریم سے، جیسے یہ آسانی کی بات کرتے ہیں اللہ ایک
رسالت ماب آخری نبی نیا نبی نہیں آئے گا، فلاں فلاں، اس میں بھی کوئی ڈنڈی مارے تو وہ غلط کر رہا ہے، وہ مولوی ہو کر بھی شیطان بنا ہوا ہے، وہ دیندار نہیں ہے، وہ دینداری کے لبادے میں چھپا ہوا بے ایمان بھیڑیا ہے، واضح ہاں جہاں گنجائش ملتی ہے وہاں پر موجود ہے۔ نمبر 2۔ نمبر 3، یہ کہہ رہے ہیں ہمیں صحابہ کرام کی تشریح کی ضرورت کیا ہے جب قرآن اور حدیث واضح ہو گئے؟ بھائی پھر بھی تشریح کی ضرورت ہے، کیوں؟ قرآن اور حدیث میں ہمیں لکھی ہوئی باتیں ملی ہیں اور صحابہ کرام نے انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا ہے، تو سنا ہوا اور ہے، دیکھا ہوا اور ہے، اور پڑھا ہوا اور ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، سنیں۔ موبائل آ گئی، یہ میں لکھ کے دے دوں موبائل آ گئی، بھائی آپ کا نام عمران، کیا کہے گا موبائل آ گئی، یعنی موبائل مل گئی، اور آپ کا نام اکاشا، کہیں گے میری مراد تو تھی پولیس والی موبائل آ گئی، اور یہ کہہ رہے ہیں سیل فون آ گئی۔ اب موبائل کے دونوں معنی ہیں، اب پولیس والی موبائل ہے یا سیل فون والی ہے؟ اب ان لفظوں کو فیصلہ کون کرے گا؟ وہ کرے گا جو کہے گا جو مفتی صاحب اب موبائل کی بات لکھ رہے تو کون سی، میں دیکھ رہا تھا مجھے پتہ ہے۔ تو ایسے صحابہ کرام کے سامنے حضور نے فرمایا ہے اور صحابہ اہل بیت نے دیکھا ہے، اور ہم لوگوں نے صرف لفظ پڑھا ہے۔ اب اس لفظ کا مطلب کیا ہے تو صحابہ اہل بیت سے ہم تشریح لیں گے۔ میں اس کی ایک ایگزامپل اور دیتا ہوں، یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ بتائیے، آپ کا نام؟ عطا اللہ کا سوال واقعی عطا اللہ سے اللہ نے عطا کیا ہے۔ یہ جو ہے گھڑی ہے، اب توجہ رکھنا، گھڑی یعنی ٹائم پیس، جس سے ٹائم پتہ چلتا ہے، یہ گھڑی ہے۔ بازار میں عبد الکریم آپ کو لے گیا ہے کہ بھائی گرمیاں آ گئی ہیں، فریج کے لینے کے تو ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں ہاسٹل میں، لہٰذا گھڑا لے لیتے ہیں۔ وہاں گئے تو انہوں نے کہا تبدیلی کا زمانہ ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، تو آپ پہ تباہی پھری ہوئی ہے، لہٰذا اس پیسوں میں گھڑا نہیں ملتا، چھوٹی گھڑی لے لو۔ اب ادھر گھڑی کا معنی یہی ہوگا ٹائم پیس، چھوٹا مٹکا مراد ہوگا۔ اچھا تھوڑا آگے چلتے ہیں، آپ کا نام؟ فاروق نے ایک دوست کو محلے میں پوچھا کہ یار 2 سال بعد تو نظر آ رہا ہے، کہاں تھا؟ اس نے کہا فاروق کرونا کا زمانہ ہے، مدینہ منورہ رہتا ہوں، آپ کو پتہ ہے فلائٹس بند ہو گئیں، میں نہیں آ سکا، لیکن میں حضور کے شہر میں جو 2 سال کی گھڑیاں گزاری ہیں نا، وہ گھڑی جب حضور کے روزے پہ جاتا تھا نا، اللہ کی قسم دنیا بھول جاتا تھا، بہت اچھی گھڑی میرے اوپر وہ رہی ہے، حضور کا گھر اللہ کا گھر دیکھتا تھا۔ اب بتاؤ جو فاروق کو اس نے کہا کہ وہ گھڑی بہت اچھی ہے، اس سے مراد یہ ہے مٹکا ہے، زمانہ ہے، پیریڈ آف دا ٹائم ہے۔ ایک مسئلہ اور لے لو، میرے پاس ایک بندہ ہے، مولوی صاحب یہ دیکھو جس نے رمضان المبارک یا ربیع الاول آمد کی بشارت دی، حضور نے فرمایا وہ جنتی ہے، یہ حدیث ہے، چیک کریں۔ میں نے اسے کہا بھائی یہ حدیث نہیں ہے، گھڑی ہوئی بات ہے، اور واقعی جھوٹ ہے، اس طرح کے مہینے کی خوشخبریوں کے اوپر کوئی حدیث نہیں ہے، ایسے لوگوں نے بنائی ہوئی ہے۔ فرلو کھاتا میں، فرلو کھاتا ایک ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے اڑتی چڑیا کی رپورٹ، اڑتی چڑیا کی رپورٹ ہوتی ہے نا، تو میں نے کہا بھائی یہ اڑتی چڑیا کی رپورٹ ہے، یہ گھڑی ہوئی ہے۔ تو اب ادھر گھڑی ہوئی کا معنی کیا ہے؟ گھڑانتو چیز ہے، خود بنائی گئی ہے، ہینڈ پکڈ ہے، ہاتھ سے بنائی گئی ہے، پیٹ سے نکالا گئی ہے۔ تو گھڑی کا ایک معنی ہینڈ پکڈ ہوا، گھڑی کا ایک معنی زمانہ ہوا، گھڑی کا ایک معنی ٹائم پیس ہوا، اور گھڑی کا ایک معنی مٹکا ہوا۔ تو جب ہم گھڑی کا لفظ پڑھیں گے اور میں آپ کو لکھ دوں گھڑی، تو آپ اس کے 4 معنی بنا سکتے ہیں؟ نہیں بنا سکتے؟ 4 نہیں 400 بھی بنا سکتے، 4 تو میرے دماغ میں آ رہے ہیں جو میں بتا رہا ہوں، کوئی اور بھی ہو سکتے ہیں اس کے معنی۔ تو بھائی جب لفظ لکھے ہوئے ہمارے پاس قرآن حدیث کے آئیں گے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کون سی گھڑی مراد ہے؟ یہ حضور کے صحابہ اور حضور کی اہل بیت ہمیں بتائیں گے۔ تو اسی لیے اختلاف ہو جاتا ہے۔ تو اگر ایسا اختلاف ہے تو وہ اختلاف محمود ہے، وہ مذموم نہیں ہے، یعنی وہ اچھا ہے، برا نہیں ہے۔ اوکے، آ جاؤ ادھر۔ پتہ میں آپ لوگوں سے سوال آج جان بوجھ کے بلا رہا ہوں، اسی لیے بلا رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ مفتی عبدالواحد صاحب کہتے ہیں نا، مجھ سے کسی نے پوچھا وہ بندہ دکھاؤ کون سا ہے، تو میں آج چاہتا ہوں میں بندہ دکھا دوں چاہتا ہوں کہ بندہ دکھا۔ لوگ کہتے ہیں کس نے، میں نے کہا خدا کے بندے جس کے پیج کے 1 بلین + 2 لاکھ فالوورز ہوں، 12 لاکھ بندہ اس کو ایک کلک پہ دیکھتا ہو،
तुम उससे कहते हो तुमसे किसने पूछा? आम बंदे को तो ये भी नहीं पता कि 12 लाख में सिफर कितनी आती है। वो ऐसे यूनिट, 10, 100, 1000 और उसके आगे लैख और यूं करके वो गिनेगा मैं कितना बनता है, 1, 2, 3, 1000, 10,000 यूं गिनेगा ना। तो भाई जिसके इतने हैं उससे कोई नहीं पूछता। यकीन माने मैं आप मोबाइल निकालो ना यूं जेब से और आपको, ये मेरा एक मोबाइल है जिस पे कॉल भी है, व्हाट्सएप भी है, ये डेटा सिम है, न कॉल आती है न कॉल जाती। मैं दोनों को खोल के दिखा रहा हूँ। ये 322 मैसेज और 28 कॉलें हैं जो मैं नहीं सुन सका। ये लीजिए, ये सिर्फ आज के दिन की अभी की कॉलें हैं। अच्छा, ये 328 अनरीड मैसेज हैं। यूँ व्हाट्सएप खोलो ना और आपको दिखाऊँ, ये 999 प्लस 3077 आदमियों के मैसेज हैं। तो इतने बंदों ने मुझसे पूछा है। जब मैं बताता हूँ, मुझसे एक बंदे ने सवाल किया तो लोग कहते कहाँ किया? तो भाई इन्होंने किया। कोई मिल के करता है, कोई बैठ के करता है। अभी अब्दुल करीम ने कहा मेरा एक सवाल है, तो मैंने कहा अल्लाह के लिए इत्थे आ जा, इन्होंने सामने गल कर ले, इनके सामने कर ले, कहीं ये ना कहे भाई किसने कहा, वो बंदा दिखाओ। तो चलो भाई ये बंदा देख लो। हज़रत मेरा सवाल ये है कि यूनिवर्सिटी में कम्युनिस्ट हजरात से जो है फेस करते रहते हैं उनको दिन ब दिन। तो एक कम्युनिस्ट हमारे साथ बैठ गए किसी प्रोग्राम के बाद, तो हम उनसे मिलने से कतराते हैं किसी वजह से, क्योंकि वो फिर जब बात करते हैं तो गुस्ताखी की हद तक चले जाते हैं और जहाँ पर हमारे लिए बर्दाश्त करना मुश्किल होता है। तो इस बार भी उन्होंने यही, हम न चाहते हुए भी उनके साथ बैठ गए, उन्होंने यही रविश अपनाई। तो उसने सवाल ये किया कि आप मुझे बताएं कि जब हज़रत आयशा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हुई तो उनकी उम्र क्या थी? मैंने कहा 40 से 45 के दरमियान थी। आप हज़रत आयशा की उम्र कितनी थी? मैंने कहा 9 साल। कह रहे आप ख़ुद कह रहे हैं? मैंने कहा मैं ख़ुद कह रहा हूँ, हदीस के अल्फाज हैं। तो कह रहे हैं कि एक 45 साल का आदमी और एक 9 साल की लड़की, किस तरह आप उसकी शादी करवाते हैं और किस तरह उनके दरमियान अज़दवाजी ताल्लुकात कायम होते हैं? और फिर उसने ये भी कहा कि अगर आप ये कहते हो कि ये शरीयत में हमारी, तो शरीयत भी आपकी मुकम्मल हो चुकी है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, उनकी शरीयत में भी है कि बलूगत के बाद शादी। तो 9 साल की उम्र में आयशा बालिग हुई होंगी, जिसके लिए आप ख़ुद कहते हैं कि आप हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मैं जो है गुड़िया के साथ खेल रही होती थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आते थे तो मैं अपनी सहेलियों के साथ खेल रही होती थी। तो किस तरह इस उम्र की शादी की आप 45 साल के बंदे के साथ शादी करवाते हैं, उनके अज़दवाजी ताल्लुकात? यानी वो बहुत आगे जाना चाह रहा था जिसको हमने रोक दिया। तो मैंने कहा इस पर फिर आप कोई वक्त रखें, आपसे फिर बात करेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर। ये कोई ऐसे सवाल नहीं है जिसके जवाब दिए ना जाए। मैं जवाब अर्ज़ करता हूँ, फिर आप सुने कि सवाल करने वाला भी एक दफ़ा सोचे कि बात है क्या। मसला ये है, आप कहते हो गोरे अक्लमंद हैं, यही अक्लमंद हैं जिनको हमारे जैसे जवाब भी नहीं आते। अक्लमंद बुद्धू है बेचारे दीन के लिहाज से, 2 और 2 4 वाले लोग हैं। हज़रत नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह के गोरे ने कहा, अब मैं क्या सुनाऊँ, ऑन द लाइफ बैठ। हज़रत नानोतवी कहने लगा माँ से ज़िना जायज़ है। हज़रत ने कहा क्यों? अब दलील सुनो उसकी बेवकूफ़ की। जब मैं पूरा अपनी माँ के अंदर से निकल के आया तो ये जायज़ है, और अब मेरा कुछ हिस्सा माँ के अंदर जाए तो नाजायज़ है। हज़रत नानोतवी ने जो पटक के जवाब दिया वो याद रखेगा। फरमाया पुत्र तू ये कहता है पूरा अंदर से निकल के आया तो जायज़ था, अब कुछ हिस्सा जाएगा तो वो नाजायज़ है। तो जब तूने पूरा खाना खाया तो वो अंदर चला गया, वो डिज़ॉल्व हुआ और पेशाब पकाने की शक्ल में निकला, अब खा लेगा? कहता है नहीं। तो उसने कहा पूरा खाना जायज़ है और उसका एक टुकड़ा खाना हराम है। तो इनको इस तरह के जवाबात होते हैं। या आपने कहा सुना दो, मैंने सुनाया, वरना मैं बाज़ों का लोग कहते हैं पता नहीं मिंबर पे क्या, लेकिन ये मिंबर तो नहीं है, तो क्लासरूम की बात है। अब्दुल करीम का बहुत अच्छा सवाल है। वो बेवकूफ़ है इस तरह का दहरिया और कम्युनिस्ट जो ये सवाल करता है। पहली बात तो मैं आपके जज्बे को अप्रिशिएट करूंगा कि आप इन जैसों से जानबूझ के पंगा नहीं लेता कि वो गुस्ताखी करेंगे तो वजह हम बनेंगे। दूसरी बात है अगर करना पड़े तो सीना उठा कर करें। रसूलुल्लाह की उम्र 53 साल है, 45 नहीं है। इसने फिर भी रियायत की है जब अम्मा आयशा से निकाह हुआ है, और मैं सीना उठा के कहता हूँ आओ कोई मुझसे बात करे। हज़रत अम्मा आयशा की उम्र 9 साल है। इस चाचे करेले से कहे जो तू हमें सुना रहा है 9 साल की बच्ची, ओए अजम की अरब की? खजूर खाने वाले ज़माने में गर्म मिट्टी का ज़माना है। वो अरब की 9 साल की बच्ची पाकिस्तान के 18 साल का मुकाबला करती है। अरब की मिट्टी कितनी गर्म है, जिनका अरब से वास्ता है वो जानते हैं। मेरी तीसरी आलिया पैदा अरब में हुई है, पढ़ी अरब में है,
اور ان کی 17.5 سال میں مجھ سے شادی ہوئی ہے, مکہ مکرمہ میں رہی ہیں, پلی بڑی وہیں سے ہیں, پوری زندگی میں پہلی بار پاکستان آئی ہیں, تو میں جانتا ہوں عرب کیسا ہوتا ہے اور عجم کیسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جس نے عرب میں جا کے آج تک وہاں ایک لیٹرین کو بھی صاف نہ کیا ہو, یہ کمیونسٹ ہمیں بتائے گا. تو وہ اتنی عمر کا ہے. نمبر 2, بالغ ہے یا نہ بالغ ہے. آپ کو پتہ ہے لڑکی کس عمر میں بالغ ہوتی ہے؟ اس بے وقوف کو جدید میڈیکل کی ریسرچ پر آ جاؤ, 9 سال کی عمر میں لڑکی بالغ ہو جاتی ہے. اور آج کل یہ بریلر کھانے والی مخلوق تو اس سے بھی پہلے کی امید رکھو, ان کی گروتھنگ ایج بڑھ جاتی ہے نا معاملے میں. کیا گرم سے یار 6.5 ماہ میں مرغی بنتی ہے اور یہ 35 دن میں بنا کے دے دیتے, تو کوئی گرمی کی ترتیب ہے یا نہیں ہے دیسی اور انگریزی کی؟ تو بھائی یہ جو وہاں کا معاملہ ہے وہ کچھ اور ہے. نمبر 2 ہو گیا. نمبر 3, رشتہ کرانے والا کون ہے؟ ہم تو کہتے ہیں نا اللہ ہے, اللہ پاک نے تصویر بھیجی تھی اما عائشہ کی, حضور پاک علیہ السلام نے دیکھی, حضرت جبرائیل اوپر لے گئے, تو یہ تو حدیث ہے, لیکن وہ تو اللہ کو مانتا نہیں ہے. آپ کیسے اس کے سامنے پروف کریں گے کہ اللہ ہے رشتہ کرانے والا؟ یوں نہ کہو, اسے کو رشتہ کرانے والا کون ہے؟ حضرت رسول اللہ کر رہے ہیں اور ابو بکر ان کے والد کرا رہے ہیں. جب دونوں فیملیز راضی ہیں رشتے میں, تجھے انٹرفیئر کا اختیار کس نے دیا؟ نہیں سمجھے؟ تو ان کے پرسنل میٹر میں کیوں انٹرفیئر کر رہا ہے؟ یوں کہیں اسے کہو میں راضی, میرا پڑوسی راضی, ہم نے آپس میں ایک معاملہ طے کیا. تیسرے کس نے کہا؟ جو ہمیں کہتے ہیں کہ مولوی دوسرے کے اندرونی معاملات میں گھستے ہیں, اور جو تو اندرونی معاملات میں گھس رہا ہے وہ کیوں؟ اس طرح کی بات ان سے کریں. تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. جو بچی اپنی دے رہا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, اسے نہیں پتہ. اور آپ کو پتہ ہے اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کو حضور پاک کے گھر پہنچانے ان کی اماں جان گئی تھی, جن کا نام حضرت سلمہ ام الخیر ہے. یہ حضور علیہ السلام کی ساس ہیں, ابو بکر صدیق کی بیوی ہیں. تو وہ خود جا کر گھر پہنچا آئی ہیں, کیونکہ عرب کی بارات جو رسول اللہ کے دور میں ہوتی تھی والدہ خود جاتی تھی. ہمارے یہاں ترتیب ہے والدہ دوسرے دن جائے گی ناشتہ دینے, یہ غلط ترتیب ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے رخصتی حضرت علی المرتضیٰ سے ہوئی ہے, تو ان کی والدہ اس وقت دنیا میں نہیں تھی, تو حضرت ام ایمن حضرت برکت رضی اللہ عنہ ام ایمن جا کر حضرت علی الملک کے گھر انہیں سیاف کر کے آئی تھی, پہنچا کے آئی تھی. سوال یہ ہے کہ جو ماں ساتھ اپنی بچی کو دے رہی ہے, جو باپ دے رہا ہے, جس گھر میں پلی بڑی اما عائشہ, ان کو تو کوئی آبجیکشن نہیں ہے, وہ تو بالکل مطمئن ہے. اور جو گھر لے رہا ہے وہ رسول اللہ کا ہے, رسول اللہ کے گھر میں اور بیویاں بھی موجود ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی معاملات بھی ہیں, اور ان کے اوپر اللہ کی وحی بھی آ رہی ہے, اور یہ لینے والے بھی راضی, دینے والے بھی راضی. اس کا معنی نابالغی والی بات یہ تیرے دماغ میں خناس نے ڈالی ہے. بھائی باپ اپنی بچی کو زیادہ جانتا ہے یا آپ جانتے ہو؟ تو ابو بکر تو راضی, حضرت سلمہ ام الخیر تو راضی, رسول اللہ تو راضی, لینے دینے والے سارے راضی. تجھے کس نے کہا تو اعتراض کر؟ ہم کہتے ہیں نا یہ اور وہ دونوں ایک قوم آئی تو تیسری کتوں آئی, تو یہ تیسری قوم آپ نہ بنے بھائی, تھرڈ پارٹی آرام سے بیٹھے ذرا. یہ فرسٹ اور سیکنڈ کی بات ہے, پورا ہو گیا. تو اس طرح کوئی یہ بات نہیں ہے کہ یوں آ گیا تھا یوں ہو گیا تھا. وہ 9 سال کی عمر ہمارے یہاں 18 سال کی عمر کا مقابلہ ہے. نمبر 1. نمبر 2, ان کمیونسٹوں کو کہو تمہارے رشیا میں جہاں تمہارا نظام رائج ہے, اللہ معاف فرمائے, اللہ معاف, اللہ ماسکو تک میں رابطے میں ہوں. میرے شاگرد ہیں ڈاکٹر زین, انہوں نے PhD کی ہے ماسکو سے, وہ مجھ سے بھی پڑھے, مشکات شریف تک پڑھے ہیں. وہ جو مجھے بتاتے ہیں وہاں کے حالات, کہ وہاں سیکس ایجوکیشن کی کیا ترتیب ہے, وہاں XXX کی کیا معاملات ہیں, اور بالغ بچی کے ساتھ حشر کیا ہے اور نابالغ کے ساتھ کیا ہے. تمہارا وہاں فری سیکس جو دیا ہوا ہے, تمہیں وہ نظر نہیں آتا جو بے حیائی کا گیٹ کھلا ہوا ہے, تمہیں پاک ہستیوں پر اعتراض نظر آتے. میں بہت حیران ہوں ان لوگوں پر, اپنے نظام کو کوئی نہیں دیکھتا. آج مجھے وہ کہاوت یاد آ رہی ہے کہ ہمیشہ یہ جو چھلنی ہے نا, چھلنی جسے ہم اپنی زبان میں پرون کہتے ہیں, جس سے آٹے کو چھانا جاتا ہے, چھلنی. آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ ہی پرون کہتے ہیں, چھانی نہیں. یہ جو چھلنی ہے نا, یہ چھاننی, یہ لوٹے کو تانا دیتی ہے, تم میں 2 سوراخ ہیں, لوٹے میں 2 سوراخ ہیں, لوٹے میں 2 سوراخ ہیں. چھلنی خود کو نہیں دیکھتی. یہ عام لوگوں کو کہتے ہیں کہ تم مولویوں کے معاملات یوں ہیں, تو اپنے کو نہیں دیکھتا بھائی. تھوڑا سی عجیب انسانیت. ایک اور سوال اس سال میں کچھ اجازت ہو تو اضافہ کروں. جو آپ فرما رہے تھے 2 سال قبل برطانیہ کے اندر ایک 2 سال قبل تمام انگریزی اخبارات میں
یہ چھپا ہوگا, ابھی بھی گوگل پہ آپ دیکھیں گے کہ وہاں ایک طالب علم تھی اسکول کی, اس کے ساتھ کسی ٹیچر نے یا کسی کلاس فیلو نے زنا کیا, جس کے نتیجے میں وہ حاملہ ہو گئی اور بچہ کی پیدائش بھی ہوئی. 11 سال اس کی عمر تھی. تمام اخبارات میں تصاویر بھی موجود ہیں. یہ اپنے معاملے پہ اعتراض نہیں کرتے, ان کو ہم نہ اللہ. دوسرا سوال اس نے حضرت یہ کیا کہ اس نے کہا کہ آپ جو ہے بچیوں کو جو ہے پردے کے علاوہ باہر نہیں چھوڑتے, بچوں کو حیا کی وجہ سے, اور آپ کے رسول کی تعلیمات ہیں کہ بچی اگر لڑکی باہر نکلتی ہے تو وہ درمیان راستہ لے کر نہ چلے, سائڈ لے کر چلے. تو آپ اپنی بچیوں کو یہ جو مسائل ہیں منسٹریل پیریڈس کے یا اس کے علاوہ دوسرے مجامعت کے مسائل ہیں وہ سارے پڑھاتے ہیں فقہ کے انداز میں, اور آپ پڑھاتے ہیں. اور ہم اپنی بچیوں کو یہ چیزیں نہیں پڑھاتے, اور ہم اپنی بچیوں کو چھوڑ دیتے ہیں بچپن سے ہی, بھائی نکلو زمانے کو دیکھو, خود دیکھو. آپ اپنی بچیوں کو بند کر کے رکھتے ہیں اور اس کے بعد ہم ان کو چھوڑتے ہیں, وہ خود دیکھتی ہیں اور وہ خود منہ دیتی ہیں. اس کے لفظ یہ تھا. اور ہمیں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ ایک لڑکی کو بند کر کے اس کو جو ہے اندر ایک اس میں بند کر کے پھر آپ 20 سال کی عمر میں اس کی ایک 40 سال کے لڑکے سے شادی کراؤ, اور پھر وہ جا کے اس کا وہ جو ہے اس کے ساتھ مجامعت کرے. تو اس بیچاری کو کیا پتہ کہ کیا اس سے پہلے کہ کیا پتہ. میں نے کہا ہمارے ہاں اس کی تعلیم دی جاتی ہے, اور ہمیں آپ صحابہ اس پر فخر کیا کرتے تھے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا کرنا بھی سکھایا ہے, تو ہمارے ہاں تو تعلیم دی جاتی ہے. تو اس نے کہا مطلب پھر ہم اگر کریں تو غلط, اور آپ اگر اس کی تعلیم دیں اور کھول کے پڑھائیں تو صحیح. یہ دہریہ میرے خیال میں کوئی بدھو قسم کا دہریہ ہے. ہاں کوئی ہوتے ہیں نا الچٹو من الڈگر, جن کو آتا جاتا کچھ بھی نہیں ہے. حضرت سوال یہ ہے کہ پردے کرانے پہ اس کو اگر اعتراض ہے تو پردہ اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے. سوال یہ ہے, میں پوچھتا ہوں, یہ سیکس کے زیادہ معاملات ہمارے معاشرے میں ہے یا ویسٹ میں ہے؟ وہاں تو پردے کا ماحول نہیں ہے, آپ بچا کے دکھاؤ. ہم نے ماحول دکھایا ہوا ہے تو ہمارا معاملہ ٹھیک ہے. اگر اس کی 100% اجازت دے دی جائے کہ عورت پردے میں نہ ہو, باہر آئے, تو زنا کے دروازے کھل جائیں گے, نسب اور نسل تباہ ہو جائے گی. پتہ نہیں چلے گا اس کا والد کون ہے, کچھ نہیں پتہ ہوگا. حضرت امیر شریعت سید اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کا واقعہ سناتا ہوں, یہ جواب مل جائے گا. ان کو ایک شخص نے آ کر کہا کہ حضرت نہ کمتر ہے نہ حاوی ہے, عورت کا حق مساوی ہے. ٹھیک ہو گیا, حالانکہ مساوی نہیں ہے, میں کئی لحاظ سے توڑ کے رکھ سکتا ہوں, کئی لحاظ سے توڑ کے رکھ سکتا ہوں, بس میں تھوڑا حیا کر رہا ہوں. حیا کرنا چاہیے بھی ہم لوگوں کو. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا عورت اور مرد برابر باہر نکلیں, باہر چلیں, یہ 2 پہیے ہیں. اب وہ گاڑی کے 2 پہیے بنا رہا تھا, حالانکہ ہم سائیکل کے 2 پہیے سمجھتے ہیں, ایک آگے ایک پیچھے. تو حضرت نے فرمایا پھر انہوں نے کہا گناہ کے دروازے کھولیں گے. نہیں حضرت, اپنی آنکھوں کو پاک رکھیں, اپنی نیتوں کو صاف رکھیں, بہن سمجھیں, یہ سمجھیں, وہ سمجھیں. آج کل کہتے ہیں یہ تو میری بہن کی طرح ہے. میں نے کہا یہی پیار اپنی بہن سے کر لینا, یہ 2 آئی لو یو کے میسج اسے بھیج دے جو تجھے اپنی بہن کی طرح نظر آتی ہے. تو ہاں کہتی ہے کلو کی قسم میری بہن کی طرح ہے, میں تو بہن والا پیار, بہن بھائی والا پیار ہے. تو اپنی بہن سے بول چال بند ہے, اور فیس بک پہ 5000 بہنیں بنائی ہوئی ہیں. ایسے دماغ خراب ہے ان لوگوں کا نا. تو میں نے کہا حضرت طاولہ شاہ بخاری کا واقعہ سنا دو. میں نے اس کو یہ سنایا, میں نے کہا حضرت طاولہ شاہ بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا اوے مرد عورت کے معاملے بعد میں طے کریں گے, یہ لے ایک آنا اور جا نیچے سے ایک لیمو لے آ. وہ گیا بھاگتا بھاگتا لیمو لے کر آیا. حضرت بخاری نے لیمو کاٹا, لیمو کاٹ کے اس کے اوپر بڑے مزے سے نمک چھڑکا, نمک لگایا اور یوں اس کے سامنے کیا, اور یہ کر رہا ہے نا سی اس کو دیکھ کے. حضرت نے آرام سے مزے سے چوسنا شروع کر دیا, یہ بھی اور یہ بھی, یہ یوں کر رہا ہے, سی کر رہا ہے. تو حضرت نے آرام سے پورا لیمو چوس لیا. کہا بھائی سنا. اس نے کہا حضرت بندہ دوسرے کو سلا بھی تو مار دیتا ہے, کوئی چکھنے کی بات تو آپ کرتے. کہا کیوں؟ کہا میرے منہ میں پانی آ رہا تھا. کہا تیرے منہ میں کیوں آ رہا تھا؟ لیمو میرا, پیسے میرے, کاٹا میں نے, نمک میں نے لگایا, کھایا میں نے, تیرے منہ میں پانی کیوں؟ انہوں نے کہا لیمو سامنے کھاؤ گے تو پانی تو آئے گا منہ میں. انہوں نے کہا عورت گھر سے باہر نکلے گی یوں بے پردہ تو زنا کے دروازے بھی کھلیں گے. تو چاچا تجھے وہاں سمجھ آتا ہے, یہاں نہیں آتا. تو بھائی اسی لیے ہم پردے والی بات کرتے ہیں. نمبر 2, پردہ ہمیشہ خاص چیز پہ ہوتا ہے. آپ مجھے بتائیں, کل کوئی کہے میں وہ کیلا کھاؤں گا جو بغیر پردے کے پیدا ہو, چھلکے کے بغیر پیدا ہو, وہ کھائے گا؟ چھلکا چھیل کے یوں کیلے بانٹیں, 1 گھنٹے بعد اس کی شکل دیکھ لو,
माल्टे को छील लो, आम को छील लो, सेब को छील लो और उसकी शक्ल देखो, ठीक हो गया। तो जो जब तक पर्दे में वो कितना ज़बरदस्त मामला है, तो ख़ातून का मामला तो उससे बहुत बढ़ के है। रुवैद बिल क़वारीर, हदीस पाक में आया है अंजशा, इनके साथ मामला नरमी का कर, ये तो शीशे हैं, शीशे आप गिने हैं, टूट गए तो दरार पड़ जाएगी। तो भाई हमने भी इज़्ज़तों को महफूज करके पर्दे में रखा हुआ है, और इस महफूजियत की वजह है कि आज पाकिस्तान में फादर नेम लिखा जाता है, ठीक है ना, मदर नेम वाले नहीं है, ठीक है। तो हमारे यहाँ बड़ा साफ़ सुथरा मुआशरा है, इसलिए पर्दे में रखते हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये जो कहते हैं कि हम अपनी बच्ची को बाहर भेज देते हैं, जो तू जा जिसको मुंह लगा और फलां कर, मेरे ख्याल में ये बात मैं इसको अकल के मामले में तस्लीम करने पर राज़ी नहीं हूँ। क्यों? इसे को तू एक पेट्रोल पंप लगा और ऊपर लिख दे इंसाफ से पेट्रोल डालना और पैसे यहाँ रख देना, उस पर कोई चौकीदार ना बिठाओ, ऐसा पेट्रोल पंप बनाएगा वो? क्यों? लोग आएंगे अपनी तरह पेट्रोल डालेंगे, 2 लीटर के पैसे, 1 लीटर के पैसे, टंकी फुल के पैसे डालेंगे, हर ऐरा गैरा नत्थू खैरा डालेगा और पैसे जैसे गए पतली गली से जाके ले आ, पैसे तेल लेने गए हैं, अब तुझे नहीं मिलेंगे। क्यों? तू पेट्रोल पंप की हिफाजत के लिए बंदे बिठाए देता है और अपनी इज्जत की हिफाजत के लिए कोई हिफाजत नहीं करता, उसको बाहर फेंक देता है। तो इसका माना है तेरा काम सेक्स फ्री एजुकेशन है, सेक्स फ्री करना है, तेरे यहाँ कोई मुआशरा और औरत के हुकूक की बात नहीं है। भी तू अपने माल की हिफाजत तो करते, अपनी इज्जत की हिफाजत क्यों नहीं करता? तू दुकान बना यूं छोड़ के चला जा, तो उसकी तो पहरादारी करता है, अपने पैसे यूं रख के चला जा, उसको तो गिन गिन के अल्लज़ी जमा मालूम अद्ददा, तेरा सारा काम वहाँ बैठा हुआ है, हाँ, और यूँ तो गिन गिन के 2-4 अपने पास रखता है। तो इनकी इज्जत अपने बच्चों क्यों नहीं करता? ये मामलात क्यों हैं भाई? तो इसको थोड़ा सा गौर कर लेना चाहिए। ये वो तबका है जो वाइफ शेयरिंग वाला है। मैं कहाँ तक इनकी गिलाजत को आपके सामने बयान करूँ, ये बहुत अजीब मामला है इनका। मेरा आखिरी सवाल है, उसके बाद भी सवाल, आप भी थके हुए हैं तो नहीं, मेरा तो काम पूरा हो गया। आप लोगों ने कहा 15 मिनट और ये 15 मिनट आप लोगों ने मेरे लिए है, मुझे जरा बता। सवाल जवाब हो रहे होते हैं जी, बिल्कुल आखिरी क्वेश्चन है। बिल्कुल मुझसे किसी देहरिये ने ही 2 दिन पहले सवाल पूछा है, ये जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। मुझे तो उसका जवाब नहीं आया, मैं परेशान भी हुआ और शर्मिंदा भी हुआ उसके सामने। मैं आलिम दीन नहीं हूँ, वैसे मैं मदरसे में का पढ़ा हुआ भी नहीं हूँ। मुझे ये आपसे सवाल करते हुए भी शर्म आ रही है कि ऐसा है, ये मेरे जहन में सवाल क्यों आ रहा है, ये क्योंकि मुझे उसे जवाब देना है, तो इसलिए मैं कर रहा हूँ। उसने मुझसे ये सवाल किया कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही कब नाजिल हुई? तो मैंने कहा 40 साल की बरस में पहली वही, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही 40 साल की बरस में नाजिल हुई। तो बोला इस्लाम वहाँ से शुरू है? मैंने कहा जी बिल्कुल वहाँ से शुरू है। तो बोला कि पहले वाले 40 साल हुज़ूर अकरम क्या थे, उसका दीन क्या था, वो बताएं कि वो उसका दीन जो था वो कौन सा था, क्या दीन था, वो किसकी इबादत करते थे, क्या वो उनके जो अब्बा व अजदाद थे उनके दीन को मानते थे या नहीं? ये उनका सवाल था। इसी के साथ मेरा सवाल के जवाब देके बस आप बड़े एंड कर दें। मेरा सवाल पिछले सवाल साहब, मुझे एक बंदे ने सवाल पूछा कि अल्लाह, आप कहते हो अल्लाह तबारक व तआला कादिर मुतल्लक, यानी कि हर चीज़ पे कादिर है, तो क्या अल्लाह पाक ऐसा पत्थर बना सकता है जो खुद नहीं उठा सकता? अभी कर लो, ये आप इसके बाद करेंगे। चलो चंदा इसके बाद। ओके पहली बात, कम इन, क्या मसला है? सवाल ये है, भाई मोहम्मद अली हमारे आज के होस्ट, 2 लफ्ज़ मैं आपके सामने अंग्रेज़ी क्यों ना बोलूँ? आपने कहना कोई चब्बल मौलवी आया हुआ है, आपको भी तो कुछ समझाना है ना। अच्छा जो ऐसे बोलना चाहिए, सही है, ठीक है, वरना मैंने समझा ये कहना चाह रहे थे हम ऐसे ही बोलते। भाई अली पूछ रहे हैं कि वो पूछते हैं कि ऐलान नबुव्वत से पहले की ज़िंदगी क्या थी। भाई सवाल ये है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान नबुव्वत से पहले तज़क्कुर, तदब्बुर, तफक्कुर करते थे, यानी अल्लाह की कायनात में सोचते थे, ज़मीन किसने बनाई, आसमान किसने बनाया, चाँद किसने बनाए, सूरज किसने बनाए, सितारे किसने बनाए, दरिया किसने बहाए, समंदर किसने बहाए, पौधे किसने उगाए, अनाज किसने फैलाए। ये सोचना उस ज़माने का, ये शरीयत पे अमल था।
تا وقت ہے کہ جب رب العزت کو منظور ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان، تو اللہ نے اعلان نبوت کرا کے حضور پاک کو شریعت دے دی. اس پر صحیح بخاری پہ موجود ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام غار حرام میں جاتے تھے، وَهُوَ يَتَحَنَّسُ بِاللَّيَالِ، وَهُوَ يَتَحَنَّسُ فِي اللَّيَالِ، وہاں عبادت کرتے تھے. اس وقت کی عبادت یہ تھی. نمبر 2، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین، حضور کے دادا جان، یہ لوگ کس دین پر تھے؟ وہ دین ابراہیمی پر تھے، ملت ابراہیمی پر تھے. رسول اللہ کے دادا جان حضرت عبد المطلب ملت ابراہیمی کے مسلمان تھے. رسول اللہ کی اماں جان حضرت آمنہ بنت وہب رضی اللہ عنہا ملت ابراہیمی کی مسلمان تھی. رسول اللہ کے والد مکرم حضرت عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ دین ابراہیمی اور ملت ابراہیمی پہ فوت ہوئے. ان سے کوئی شرک ثابت نہیں ہے، کسی بت کا سجدہ ثابت نہیں ہے، کسی بت کی عبادت ثابت نہیں ہے. وہ ملت ابراہیمی پہ تھے. اس زمانے ملت ابراہیمی صرف توحید کا نام تھا، تو توحید کے قائل تھے. نماز روزے حج زکوٰۃ کو اس وقت حکم ہی نہیں تھا، اور جو حج کا معاملہ تھا تو اس زمانے میں وہ خود کرتے تھے، وہ کرتا دھرتا خود تھے، متولی تھے کعبہ کے. تو بالکل اچھی بات ہے، اس پہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب مثال کچھ اور بنے گی، ورنہ اس دائرے سے میں بھی کوئی 2-4 باتیں پوچھوں گا. نہیں ہوتا تو میں بھی پوچھتا کہ شادی سے پہلے تیرے اماں ابا کیا کرتے تھے. چلو پھر وہ باتیں کہیں اور چلی جائیں گی، وہ کچھ نوعیتوں سے میں اور بھی پوچھ سکتا ہوں. آپ نے کیا پوچھا تھا؟ رائٹ. یہ وہ سوال کر رہا ہے محمد جو مجھ سے ایک اس نے دہریے نے کیا تھا، اس لیے میں نے ذوالقرنین کو دیکھ کے ہنس پڑا. ایک دہریہ میرے پاس آیا، اپنی بیوی کو میرے ساتھ لے کر آیا، یوں اپنے ساتھ بٹھا دیا، نہ کوئی پردہ، نہ کوئی ردہ، نہ کوئی ادھر نہ کوئی ادھر. ہم 2-3 مولوی بیٹھے ہوتے اور وہ آپس میں ایسے بیٹھے ہوئے نا میاں بیوی. اس سوال کو شروع ہو گیا کہ مفتی صاحب تم مسلمانوں کا عقیدہ ہے اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تو کیا اللہ ایسا پتھر بنا سکتا ہے جس کو خود بھی نہ اٹھا سکے؟ بتاؤ اللہ کی قدرت کہاں ہے؟ تو میں اندر سے ہنس رہا ہوں، پتہ نہیں کیا سوال ہے، پتہ نہیں کیسا سوال ہے. اب میں 2 باتیں سمجھاتا ہوں. ان سے سوال پوچھو اور پھر اس کے بعد اس کا جواب دو. ان سے کہو کیا تیرا ابا تیری امی سے ایسا تیرا بھائی پیدا کر سکتا ہے نہ جس کو حلالی کہے نہ جس کو حرامی کہے؟ اس سوال کا جواب تو دے دے، اس کا میں دے دوں گا. تم نے کہا اللہ ایسا پتھر بنا سکتا ہے جس کو خود اٹھا نہ سکے. میں کہتا ہوں تیرا باپ تیری ماں سے ایسا بیٹا پیدا کر سکتا ہے جس کو نہ حلالی کہے نہ حرامی کہے، نہ اپنا کہے نہ پڑوسی کا کہہ سکتا ہے. تو کہے گا یہ کون سا سوال ہے؟ میں کہوں گا یہ کون سا سوال ہے؟ اب میں اس کا جواب دیتا ہوں. اس سوال کے اندر ایک ڈنڈی ماری ہوئی ہے. وہ کیا ہے کہ ہمیشہ سوال ایک طرح کا ہوتا ہے، 2 طرح کا نہیں ہوتا. یاد رکھو، یا معاملہ حلال کا ہوگا یا حرام کا ہوگا، یا طاقت کا ہوگا یا عجز کا ہوگا، یا قوت کا ہوگا یا بالکل کمزوری کا ہوگا. 2 چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی. میں کہوں محمد علی کے بال بھی ہیں اور محمد علی گنجا بھی ہے، یوں نہیں ہو سکتا. مثلا میں کہوں وہ آپ نے دیکھا تھا وہ عبد الشکور درزی جو اندھا ہے، درزی اندھا ہو سکتا ہے؟ اور میں کہوں وہ دیکھا تھا آپ نے عبد الستار اندھا ڈرائیور، تو اندھا کیسے ڈرائیور ہوگا؟ اندھا پائلٹ کیسے ہوگا؟ یا میں آپ کو کہوں ہاں وہ لنگڑا آپ نے دیکھا تھا جو دوڑ میں بھاگتے بھاگتے پہلا نمبر لے گیا، تو لنگڑا بھاگ سکتا ہے. یا میں آپ کو کہوں وہ اونچی لمبی قد والا بہت چھوٹا سا بندہ آپ نے دیکھا تھا، تو اونچا لمبا مندرہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چھوٹی قد کا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں کہتا ہوں محمد آپ نے بڑے بالوں والا گنجا دیکھا؟ تو آپ کہیں گے مولانا بڑے بالوں والا گنجا نہیں ہو سکتا. تو 2 چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی. تو اللہ اتنا بڑا پتھر بنا سکتا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے. جسے خود نہ اٹھا سکے یہ اللہ کی عاجزی ہے. تو عجز اور قدرت یہ اکٹھی نہیں ہوتی. اس کو مولویوں کی زبان میں کہتے ہیں مانعۃ الجمع، انگلش میں کہتے ہیں امپاسبل. یہ اکٹھا نہیں ہو سکتا. جب یہ اکٹھا ہو نہیں سکتا تو وہ کوسچن بنتا کیسے؟ اگر یہ کوسچن بنتا ہے تو پھر تم بتا دو کہ تیرا ابا تیری امی سے ایسا بچہ پیدا کر دے نہ جس کو حلالی کہے نہ جس کو حرامی کہے، یا ایسا بچہ پیدا کر دے نہ جس کو اندھا کہے نہ جس کو آنکھوں والا کہے، ایسا بچہ پیدا کر دے نہ جس کو بالوں والا کہے نہ جس کو گنجا کہے. تو بھائی اس کا جواب تو دے دینا، فکس 1 گھنٹے بعد اس کا جواب میں دے دوں گا. اللہ اور خیر صلی اللہ. تو ایسا کوئی سوال نہیں ہے، یہ سوال کے اندر ڈنڈی ماری ہوئی ہے. آؤ بھائی اب آپ کا سوال رہ گیا. آپ پہلے اپنا نام بتائیں. اچھا محمد جی. بھائی اس کو پھیرو، اس کو دکھاؤ تاکہ اس کا سوال بھی لوگ سمجھیں، یہ نہ کہیں کہ مفتی عبدالواحد اپنی طرف سے کہتا ہے.
अंदर ना आए, इस पर कह ले जाओ, ले जाओ। ओके आप आ जाए माने तुम, आप मानते कभी हमसे पढ़ो जी। पूछे बेटा। आपने बोला जब लड़की बाहर निकलेगी तभी जना का चांस होगा, बढ़ेगा। क्या मस्जिदों में ज़िना नहीं होता? क्या मदरसों में ज़िना नहीं होता? क्या घरों में ज़बरदस्ती ज़िना नहीं होता लड़कियों के साथ? सही है। सही। और दूसरा सवाल, आपने कहा वो अंग्रेज़ हैं, हमारी बातों पे कैसे, वो अपनी बातों पे का ध्यान दें, हमारी बातों पे वो बीच में क्यों आते हैं? और अंग्रेज़ ये मानते हैं उनका अस्तगफुरुल्लाह माँ के साथ सेक्स करना सही है, ना उनको प्रॉब्लम है ना उनकी माँ को प्रॉब्लम है, हम उनसे एतराज़ करने वाले कौन? सही है, ज़बरदस्त। लाइए मेरे पास माइक। आपका नाम क्या है? मदद अली। माशाल्लाह भाई मदद अली, मेरा भी ये आपके साथ सवाल का बहुत अच्छा दिमाग बना है। इसका कोई कवर ववर भी होता है? आ गया। मैंने वही कहा, मैंने दिया तो कवर था, वापस कवर लेस मिला है। सवाल की दहशत से गिर गया हूँ। भाई मदद अली सवाल पहला ये कर रहे हैं, कौन सा? वो कह रहे हैं औरत घर से बाहर आएगी तो जिना का दरवाज़ा खुलेगा, तो क्या जिना घर में नहीं हो सकता? मदरसों में नहीं होता? कॉलेज का भी आपने कहा है? नहीं कहा तो मैं रिलेट कर देता हूँ। कॉलेज में भी होता है, 3 माह की लड़की के साथ भी होता है। अच्छा ठीक है, कॉलेज के साथ भी में होता है, तो सिर्फ बाहर आने पे तो नहीं होगा। तो भाई एक बंदे के पास पैसे हों तो वो कहाँ रखे? बैंक में रखे, जेब में रखे, घर में रखे या गली पे रखे? वो अपने पैसों को बचाना चाहता है। आप कहते हैं गली पे रखे, तो मैं कहूँगा चोरी हो जाएंगे, तो आप कहेंगे घरों से चोर नहीं आते, घरों में नहीं आते तो आ जाते। फिर मैं कहूँगा बैंक पे रखे, तो कहेंगे बैंक के ऊपर डकैती नहीं होती, तो पैसे कहाँ रखे? तो वो पैसे हर उस जगह रखेगा जहाँ उसको डकैती का मिनिमम खतरा होगा, सबसे कम। तो हम इज़्ज़तों को वहाँ महफूज रखते हैं जिस जगह ज़िना का कम अज़ कम ख़तरा कम हो। मैं चंदा मैं आपको अर्ज़ करता हूँ, लड़की भी इस्तेमाल की चीज़ है। सवाल ये, एक मिनट मेरी बात पूरी, मेरी जवाब तो पूरा होने दे, मैं जवाब तो होने दे। सवाल ये है, तो इसीलिए उस जगह हम उसे रखें जहाँ उस पर ख़तरा कम से कम हो। नंबर 2, घरों में भी होता है, मदरसों में भी होता है, कॉलेजेस में भी होता है, स्कूल में भी होता है, हॉस्टल्स में भी होता है। लेकिन इसका कोई हल है? इसके 2 हल हैं। या तो बिल्कुल लड़की को छोड़ दिया जाए, जाओ जो मर्जी आए करो, तुझे पर्दे की तरगीब नहीं देते, इस्लाम के मामले नहीं देते, सिक्योर नहीं करते, तो ये तो ज़ाहिर बात है बेवकूफ़ी है। या उसको माँ बाप को चेक एंड बैलेंस रखें, तो अब क्या रास्ता इख्तियार करें? अगर फ्री छोड़ते हो तो ना इस्लाम इजाज़त देता है, ना हमारा मुआशरा, ना हमारी मशरक़ की अक़दार इजाज़त देती है, तो ज़ाहिर बात है हम सिक्योर करेंगे उसको। जैसे अपनी माल की हिफाजत करते हैं वैसे अपनी इज्जत की हिफाजत करेंगे। तो जब हम ये करेंगे तो फिर पर्दे के माहौल में घर बिठाएंगे। अगर कॉलेज में भेजेंगे तो हर कॉलेज में ज़िना थोड़ी हो रहा है, हर क्लासरूम में हो रहा है। मदरसे में भेजेंगे हर जगह, बुरे और अच्छे हर जगह होते हैं। ज़रूर नहीं है कि मौलवियों में, ज़रूर नहीं है कि कॉलेज में, कहीं भी हो सकता है। तो जहाँ ख़तरा कम से कम होगा उस जगह हम अपनी इज्जत को रखेंगे। ठीक हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या था? कि वो गोरा अपनी माँ से ज़िना करता है तो हमें इंटरफेयर करने की ज़रूरत है, हम थर्ड पार्टी हैं, वो फर्स्ट और सेकंड आपस में राजी हैं। मैंने कहा है वो गोरा बुरा करता है, मैंने कहा वो जाने मुँह काला करे, हमें क्या? मैंने तो नहीं कहा। मैंने तो सवाल का जवाब दिया उस बंदे को कि वो हमें कह रहा था कि तुम्हारे यहाँ भी जायज़ होना चाहिए। मैंने कहा हमारे यहाँ जायज़ नहीं है। हमने ये कहा बाकी गोरे क्या करते हैं क्या नहीं करते, सुबह शाम करते हैं, हमने कभी रोका उनको? हमने तो कभी नहीं, मैं तो कभी गोरे में इंटरफेयर नहीं किया, कभी भी नहीं किया। मैं अपने कालों को समझा रहा हूँ, गोरों को नहीं समझा रहा। चलो मौलवी साहब आप भी रह गए, आप भी पूछ लो। आ जाओ आ जाओ। अच्छो 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 कहते हैं, सिंधी में कहते हैं अच्छो। हाँ माइक खड़ी। वैसे साहब मेरा एक दोस्त है, आप कॉलेज में पढ़ते हैं? नहीं मदरसे में पढ़ता हूँ, कॉलेज में भी पढ़ता हूँ। जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। वो 4 वक्त 5 वक्त नमाज भी पढ़ता है अल्हम्दुलिल्लाह।
اور محرم الحرام آتا ہے تو ماتم بھی کرتا ہے, نیاز وغیرہ بھی کرتا ہے, اور اس کے علاوہ اس کے گھر پہ علم بھی چڑھا ہوا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم, جو بندہ جس سے تشبیہ رکھے گا وہ ان میں سے ہوگا. تو اب یہ تھوڑی وضاحت فرما دیجئے کہ اس کو مسلمان کہیں گے یا کافر کہیں گے؟ یہ کام کرنے سے وہ کافر نہیں ہو جاتا. جو کام آپ نے گنوائے ہیں ان کاموں سے کافر نہیں ہوتا. کافر ہوتا ہے بندہ عقیدے اور نظریے سے, یا کافر ہوتا ہے بندہ گستاخی سے. اگر وہ صحابہ اور اہل بیت کی گستاخی کرتا ہے تو اسے کون مسلمان کہے گا؟ قرآن اور شریعت کی گستاخ کرتے تو کون مسلمان؟ لیکن ایک آدمی جلوس میں جا رہا ہے اور ماتم میں شریک ہے, علم وغیرہ لگایا ہوا, تو اس حد تک تو کفر نہیں ہے جب تک اس کے معاملے اور گستاخی کے معاملے جب تک سامنے نہ آئے. نمبر 1. نمبر 2, دوسری بات ہے کہ کفر کی مشین اتنی جلدی نہ چلائیں جب تک اس کا 100% گستاخی کے معاملات اور اس طرح کی چیزوں میں یہ نہ آ جائے. میں نے دیکھا ہے کہ اس طرح کے علم وہ لوگ بھی لگاتے جو کہتے ہیں ہمارے گھر نظر سے محفوظ رہے. تو کچھ ایسے لوگ بھی لگائے ہوئے ہیں. تو پہلے اس سے معلوم کریں کہ اس کا نظریہ پیغمبر کے اہل بیت کے لیے کیا ہے, پیغمبر کے صحابہ کے لیے کیا ہے. پورے معاملات دیکھیں پھر جا کر بات کریں گے. ختم ہو گئی جی, فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سوال تو نہیں ہے لیکن ایک عرض ہے, ایک بات سمجھنے کی کوشش کروں گا کہ اکثر اوقات لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کا اور حضرت علی سے کا جو واقعہ ہوا تھا تو اس میں کون حق پر تھا, تو ہم ان کو کیسا جواب دیں, کیسے مطمئن کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اکثر اوقات جو رافضی حضرات گستاخی وغیرہ کرتے ہیں تو ان کو کیا مطلب فسادات بھی ہو جاتے ہیں, تو سزا دینے کے لیے ریلیاں نکالنا, یہ کرنا وہ کرنا, بہت کچھ ہوتا ہے, تو ان پر کیا کریں؟ بھائی کا سوال سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ ان کی جو آپس میں جنگ ہوئی اس کی بات. حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی جنگ ہوئی ہے, میں مانتا ہوں. اس جنگ کا اینڈ کیا ہوا ہے؟ اس جنگ کے اینڈ 2 صلح پہ ہوئی ہے, ایک چھوٹی ایک بڑی صلح. دومت الجندل میں حضرت علی المرتضی نے طے کیا تھا کہ رمضان المبارک کے بعد دیکھیں گے خون عثمان رضی اللہ عنہ کے معاملے کو, لہٰذا جو علاقے تمہارے پاس, جو ہمارے پاس ہمارے پاس. رمضان المبارک آیا تو 3 اٹیکس ہو گئے. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں شہید ہو گئے. حضرت معاویہ کو برق بن عبداللہ نے وہاں اٹیک کیا دمشق میں, اور ایک برق عبداللہ نے جا کر حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ کو اٹیک کیا کوفہ, اس میں یہ کیا ہے مصر کا دارالخلافہ قاہرہ, مصر میں غالباً اس زمانے میں اسکندریہ تھا, تو وہاں اٹیک کیا. تو ان تینوں پہ خارجیوں نے اٹیک کیا. اس سے سمجھ آتا ہے کہ خارجیت کے معاملات میں یہ تینوں آگے آگے تھے. حضرت علی المرتضی نے چھوٹی صلح کیا کہ بعد میں دیکھیں گے, تو لڑائی تو ہوئی تھی, لیکن اس کے بعد جب صلح ہو گئی تو معاملہ کچھ ٹھنڈا ہو گیا. حضرت علی المرتضی شہید ہوئے, امام حسن نے جا کے صلح کر لی. سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ جب صلح کی اور حضرت معاویہ کو خلافت سپرد کی, حق سمجھا یا باطل سمجھا؟ حق سمجھا, ورنہ امام حسن جیسا بندہ تو ایسے نہیں کر سکتا. اور رسول اللہ کی پیشن گوئی پوری ہوئی. آپ علیہ السلام نے فرمایا ان بنی ھذا سید فلا اللہ یصلح بی فئتین عظیمتین من المسلمین, اور کما قال علیہ السلام, صحیح بخاری میں موجود ہے کہ میرا بیٹا حسن سردار ہے, 2 مسلمان گروہوں میں صلح کرائے گا, اور یہاں سے ہوا. تو لہٰذا لڑائی ہوئی, دلائل اپنی جگہ, لیکن اس معاملے میں امام حسن نے صلح کرا لی, بات ختم ہو گئی. اب رہا حضرت علی حق پہ ہیں یا حضرت معاویہ حق پہ ہیں. تو بھائی ایک حق اردو کا ہے, ایک حق عربی کا ہے. اردو میں آپ حق کو باطل سمجھتے ہو, حق کا معنی سچا اور باطل کا معنی جھوٹا. یوں صحابہ میں نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام میں بھی لڑائی ہوئی تھی. قرآن کریم میں حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑ لی اور انہوں نے واسطہ دے کر کہا, یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا براسی, میری داڑھی اور میرے بال کو نہ پکڑ, تو اور میں ایک ماں کی اولاد ہے. حضرت ہارون نے عرض کیا. تو ان میں حق و باطل کس کو کہو گے؟ جس کو کہو گے آپ بے ایمان ہو جاؤ گے. حق تو دونوں ہیں, باطل نہیں کہیں گے. تو بھائی حق بمقابلہ خطا کہہ سکتے ہیں حضرات صحابہ کرام میں. ایک حق ہوتا ہے, ایک خطا ہوتا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا مجتہد حق پر فیصلہ کرے گا اللہ 2 نیکی دے گا, خطا پہ ہوگا یعنی خطا اجتہادی اللہ 1 اجر پھر بھی دے گا. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم خطا اجتہادی پہ 1 ثواب والا اور حضرت علی المرتضی کو حق پر 2 ثواب والا مانتے ہیں.
لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ حضرت معاویہ کے خلاف بک بک کی جائے. خطائے اجتہادی اور ہے جس کا اجر حضور بتا رہے ہیں, اور خطا کار ہونا اور ہے. تو خطا کار اور ہے, خطا اجتہادی اور ہے, اس لیے بات ٹھیک ہے. نمبر 1. نمبر 2 کہ کوئی گستاخی کرتا ہے تو اس کے لیے ریلیاں. تو بھئی کوئی گستاخی کرتا ہے تو ہم حکومت کو یہ کہتے ہیں کہ خود اس کو پکڑو, وہ اہل تشیع یا اہل سنت ہے. کوئی صحابہ یا اہل بیت میں سے کوئی گستاخی کرتے اس بے ایمان پہ حکومت خود ہاتھ ڈالے نہ, ہمیں ریلی کرنی پڑو. شیعہ سنی آپس میں کیوں لڑے ہیں؟ حکومت تھرڈ پارٹی بیٹھی ہے, یہ ایکشن لے, جو غلط کر رہے ہیں اس کے خلاف لین دین, FIR اس کے اوپر پوری ترتیب, اور اس کو سزا دلوانے کے لیے پھر جب ریلیاں ہوتی ہیں تو اس کا معنی ہے حکومت کمزور ہے. اس کو کمزوری نہیں اختیار کرنی چاہیے. سارے سوال اکٹھے کیے تھے, چلو 1 سیکنڈ دے دیں. حضرت ہم کہتے ہیں کہ چاروں امام حق پر ہیں, یعنی امام ابو حنیفہ, امام شافعی والے, امام احمد بن حنبل والے. تو پھر آگے سے جواب آتا ہے کہ اگر چاروں حق پر ہیں تو کبھی آپ ان کی بھی اتباع کر لیں نا, کبھی ان کی طرح بھی نماز پڑھ لیں دوسروں کی طرح, یا کوئی اور کوئی فعل وغیرہ. تو اس میں ہم کیا کہیں؟ بہت اچھا, آپ یہاں بیٹھیں, شاید آپ کو کوئی اور سوال آ جائے, یاد آ جائے. آپ مجھے ایک بات بتائیں, آپ جو کپڑے پہنتے ہیں آپ کے سارے کپڑے آپ کے ہیں یا کچھ پڑوسیوں کے؟ آپ سارے اکٹھے پہن لیں, ایک وقت میں پہنیں گے؟ کیوں؟ سارے آپ کے یہاں پہن لیں. ایک وقت میں آپ نے ایک سوٹ پہننا ہے, تو ایک وقت میں ایک امام کی تقلید ہے. نمبر 1. نمبر 2, آپ چاہتے ہیں کہ میں دوسرے کپڑے تو پہن لیتا ہوں, تو لہٰذا جب یہ اتاروں تو کسی اور تو آپ امام ابو حنیفہ چھوڑ کے امام شافعی پہ چلا جاؤں. بھائی اگر یہی بات ہے کہ چاروں حق ہیں تو پھر ایک کو پکڑے رہنے کا, جس علاقے میں آپ رہتے ہیں وہاں ایک ہی کے فقیر رہتے ہیں, یہ آپ کو یہاں کی رہنمائی دیتے ہیں. آپ جب شافی بن جائیں گے, ادھر شافی فقہا کوئی نہیں ہے, آپ رہنمائی کہاں سے لیں گے؟ آپ مالکی فقہا کی رہنمائی کہاں سے لیں گے؟ وہ تو نہیں ہے. آپ حنبلی فقہا کی رہنمائی کہاں سے لیں گے؟ وہ تو یہاں نہیں ہے. یا آپ مستقل سے ملک میں منتقل ہو جاتے ہیں جہاں سارے شافی ہیں, آپ شافیت اختیار کر لیں, کون آپ کو روکتا ہے؟ کوئی نہیں روکتا, لیکن وہاں آپ کی رہنمائی والے تو ہیں نا, یہاں تو کوئی نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2, اگر ہم یوں بدلتے رہے نا راستے تو پھر یہ ہوائے نفسانی ہو جائے گی, اتباع شریعت نہیں ہے. اتباع شریعت کیا ہے؟ مثلا ایک بندہ کہتا ہے خون نکلا ہے, تو اسے کہا امام حنیفہ رحمہ اللہ کی تحقیق ہے کہ خون سے وضو ٹوٹ جاتا ہے خون نکلنے سے, اور نے کہا میں تو امام شافعی والا ہوں, خون نہیں ٹوٹتا ان کے یہاں, وضو نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے, کچھ ٹائم کے بعد خاتون کو ہاتھ لگایا تو امام حنیفہ کے یہاں مس مرا عورت کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا, اور امام شافعی کے یہاں ٹوٹ جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ وضو ٹوٹ گیا, چھڈو جی چھڈو, میں تو حنفی ہوں, میرا وضو نہیں ٹوٹا. اب یہ خواہشات نفس کا پیروکار ہے, اب یہ شریعت کا پیروکار نہیں ہے. اسی وجہ سے بیک وقت ایک معاملے کی اتباع ہوگی. تیسرا اور اس کا فائنل جواب, ایک مسجد کے 6 دروازے ہیں, تو اگر آپ محراب تک آنا چاہتے ہیں 6 میں سے نہیں آئیں گے, کسی ایک سے آئیں گے. آپ ایک ادھر سے نکلے, ادھر آئے, ادھر سے نکلے, پھر دروازے بدلیں گے, محراب تک نہیں آ پائیں گے. تو آپ نے سنت تک پہنچنا ہے تو کسی ایک طریقے سے آ جاؤ, ورنہ آپ راستے بدلتے رہیں گے. ایک سوال, غیر مقلد کہتے ہیں کہ جو تقلید ہے وہ شرک ہے, کیا وہ صحیح کہتے ہیں؟ اس پر بیان ہے مفتی صاحب کا بہت بڑا. دیکھو محمد ہمارے بیان سنتے ہیں تبھی تو کہتے ہیں اس پر بیان ہے. یہ کہتے ہیں تقلید شرک ہے, تو جو تقلید شرک کہتا ہے نا وہ خود بھی تقلید کرتا ہے. کیوں؟ تقلید شرک ہے, یہ لفظ اس کو اس کے مولوی نے سکھایا ہے, قرآن حدیث میں نہیں لکھا ہوا. تو یہ مولوی کی تقلید کر کے خود مشرک بن چکا ہے جو کہتا ہے. کوئی تقلید شرک نہیں ہے, قرآن کریم میں ہے, آپ اس کی بات مانیں جو اللہ کی طرف آئے. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ, لہٰذا ایسی کوئی بات نہیں. اور اگر تقلید شرک کہیں تو دنیا جہان میں غیر مقلدیت سے پہلے جتنے مسلمان فقہاء, اولیاء, اتقیاء, اصفیاء, محدثین, مفسرین گزرے, کوئی نہ کوئی حنبلی, شافعی, حنفی, مالکی مقلد ہے. تو پھر پوری امت گئی اور پوری دنیا جہان میں یہی مسلمان بچے, باقی سارے فارغ. اس وجہ سے شرک نہیں ہے.